اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس انسان نے آج تک کوئی غلطی نہیں کی اس انسان نے آج تک کچھ بھی نیا کرنے کا ٹرائی نہیں کیا۔ ایسا ہی کچھ مانتے تھے دنیا کے نامور سائنسدان البرٹ آئنسٹائن۔ ناظرین، البرٹ آئنسٹائن 14 مارچ 1879 کو پیدا ہوئے۔ ان کے پیدا ہونے کے بعد ڈاکٹرز نے نوٹس کیا کہ ان کا سر نارمل بچوں کے مقابلے کافی بڑا ہے اور وہ اب نارمل بچے کے روپ میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ آئنسٹائن شروع سے اتنے لائق نہیں تھے، بلکہ یہ بچپن سے ہی نالائق تھے، اس لیے ان کا شمار نالائق بچوں میں کیا جاتا تھا۔ لیکن آج 60 سال ہو گئے ان کو اس دنیا سے گئے ہوئے، لیکن آج بھی سائنس ان کی تھیوری کے بغیر کمزور ہے۔ ناظرین، 14 مارچ کا دن جو کہ البرٹ آئنسٹائن کی برتھ ڈے کا دن ہے، اسے جینیس ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے۔ ناظرین، نارملی بچے 1 یا 2 سال کی عمر میں بات کرنا سیکھ جاتے ہیں، لیکن البرٹ آئنسٹائن 4 سال کی عمر تک بالکل بھی بات نہیں کر پائے۔ مگر 4 سال کی عمر میں جب اپنے پیرنٹس کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے تو پہلی بار انہوں نے کہا کہ سوپ کافی گرم ہے۔ اس کے بعد ان کے پیرنٹس بہت خوش ہوئے اور پوچھا کہ آج سے پہلے کیوں نہیں بولے، تو البرٹ آئنسٹائن نے کہا کہ اس سے پہلے سب کچھ نارمل تھا۔ آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ دنیا کے ماہر سائنسدان البرٹ آئنسٹائن کو ڈیٹس اور فون نمبر یاد رکھنے میں دشواری ہوتی تھی، یہاں تک کہ ان کو اپنا فون نمبر بھی یاد نہیں رہتا تھا۔ ایک دفعہ ان کے دوست نے ان کا فون نمبر مانگا تو البرٹ آئنسٹائن فوراً اپنے پاس پڑی ڈائری میں اپنا فون نمبر ڈھونڈنے لگے۔ یہ دیکھ کر ان کے دوست نے حیرانگی سے پوچھا، آپ اپنا فون نمبر کیوں نہیں یاد کر لیتے؟ تو البرٹ آئنسٹائن نے جواب دیا کہ کسی ایسی چیز کو کیوں یاد رکھوں جو مجھے کتابوں میں ڈھونڈنے سے بآسانی مل جائے۔ ناظرین، ان کی یادداشت سے جڑا ایک اور مشہور قصہ یہ ہے کہ جب ایک دفعہ آئنسٹائن ٹرین کا سفر کر رہے تھے، ٹرین کنڈکٹر جب ٹکٹ وصول کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا، آئنسٹائن اپنی ٹکٹ جیب میں ڈھونڈنے لگے۔ ٹکٹ نہ ملنے پر اپنے ارد گرد ٹکٹ ڈھونڈنے لگے۔ کنڈکٹر آپ کو بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ اس نے کہا، اگر آپ کو ٹکٹ نہیں مل رہی تو کچھ نہیں ہوتا، مجھے یقین ہے آپ نے ٹکٹ ضرور خریدی ہوگی، اور وہ یہ کہہ کر دوسرے پیسنجر کی ٹکٹ چیک کرنے لگا۔ لیکن آئنسٹائن پھر بھی اپنی ٹکٹ ڈھونڈتے رہے۔ کنڈکٹر آپ کے پاس پھر دوبارہ آیا اور کہا، آپ ٹکٹ کے بارے میں پریشان نہ ہوں، آپ سے ٹکٹ نہیں لی جائے گی۔ کنڈکٹر کی بات سن کر آئنسٹائن نے کہا، وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن بغیر ٹکٹ کے مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ مجھے کہاں جانا ہے؟ آئنسٹائن کا یہ فوٹوگراف جس میں آئنسٹائن زبان نکالے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، جب اسے نیلام کیا گیا تو یہ تصویر 80 لاکھ کی بکی، کیونکہ اس تصویر کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں البرٹ آئنسٹائن کے سگنیچر بھی ہیں۔ اس تصویر کو 14 مارچ 1951 کو پرنسٹن یونیورسٹی میں البرٹ آئنسٹائن کی 72ویں سالگرہ کے موقع پر کھینچا گیا تھا۔ فوٹوگرافر آئنسٹائن کو مسکرانے کے لیے کہہ رہا تھا، لیکن البرٹ آئنسٹائن اس وقت کئی فوٹوگرافر کے لیے ایسا کر چکے تھے، اس لیے انہوں نے ہنسنے کی بجائے اپنی زبان باہر نکال دی۔ ناظرین، 18 اپریل 1955 کو آئنسٹائن کی موت کے بعد فزیولوجسٹ ڈاکٹر تھامسن ہاروے نے آئنسٹائن کے خاندان والوں کی اجازت کے بغیر ان کا دماغ ریسرچ کے لیے نکال لیا تھا اور وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ اس حرکت کی وجہ سے انہیں نوکری سے نکال دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے کہا ایسا انہوں نے صرف ریسرچ کے لیے کیا تھا تاکہ آنے والے وقت میں اس کا سائنس اور سائنٹسٹ دونوں کو فائدہ ہو سکے۔ لیکن ریسرچ کے لیے پرمیشن نہ ملنے کی وجہ سے ڈاکٹر ہاروے نے اس دماغ کو ایک جار میں محفوظ کر دیا۔ لیکن بعد میں آئنسٹائن کے بیٹے ہینس البرٹ کی اجازت کے بعد ڈاکٹر ہاروے نے اس دماغ پر ریسرچ کرنا شروع کیا۔ پہلے انہوں نے آئنسٹائن کے دماغ کا وزن کیا جو کہ 1230 گرام تھا، جو نارمل انسان کے دماغ سے کافی کم تھا۔ ایک نارمل انسان کے دماغ کا وزن 1400 گرام ہوتا ہے۔ پھر ڈاکٹر ہاروے نے آئنسٹائن کے دماغ کو تقریباً 240 حصوں میں تقسیم کیا اور ان ٹکڑوں کو دنیا کے مشہور سائنسدانوں کو بھیج دیا تاکہ وہ اچھے سے دیکھ سکیں البرٹ آئنسٹائن کے دماغ میں ایسا کیا تھا جو عام انسانوں میں نہیں تھا۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر ہاروے نے البرٹ آئنسٹائن کے برین ٹیشوز کے 1000 مائکروسکوپک ٹیشوز بنائے جس سے البرٹ آئنسٹائن کے دماغ کی اچھی طرح سے جانچ ہو سکے۔ ریسرچ کے دوران یہ پایا گیا کہ آئنسٹائن کے دماغ میں عام انسانوں سے زیادہ سیلز ہیں۔ آئنسٹائن کا دماغ 46 ٹکڑوں کی صورت میں امریکہ کے ایک میوزیم میں رکھا ہوا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔